قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اس دنیا میں انسان کو بسایا، اور کچھ ضرورتیں ہیں جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دی ہیں۔ ان ضرورتوں کا احساس اللہ نے انسان کے لاشعور کے اندر ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو جو بھوک کا احساس ہے وہ انسان کے دماغ پر دستک دے کر یہ بتاتا ہے کہ بھئی کھانا کھا لیں۔ اسی طرح جب پیاس لگتی ہے تو پیاس کا احساس بھی دماغ پر دستک دے کر یہ آگاہ کرتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پی لیں۔ ان چیزوں کا تعلق ہے انسان کی جسمانی ساخت کے ساتھ، اور جسم کے ساتھ ایک دوسری چیز جو اللہ نے منسلک کی ہے اسے ہم روح کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں روح کے ساتھ وابستہ ہیں اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے وہ چیزیں ضرورت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کی طرف جو ہے وہ مختصر آج کے درس میں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کے اندر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کو اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے انہیں بہکایا، وہ بہکائے میں آئے۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان دونوں کے کپڑے اتر گئے اور دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر واضح ہو گئیں۔ اگلے الفاظ یہ ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اب وہ دونوں جلدی جلدی جو درخت کے جو جنت کے درختوں کے پتے تھے نا، ان کو پکڑ کر اپنے جسموں پر لپیٹنے لگے۔ کیوں؟ کہ احساس موجود تھا جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں۔ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر اس احساس کو رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے لاشعور کے اندر موجود ہے، اور اسی کا ظہور اس واقعے کے اندر ہوا جب انہوں نے دیکھا تو پھر ایک دوسرے سے وہ شرمسار ہوئے اور درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ شعور اللہ نے رکھ دیا ہے کہ فطری طور پر یہ شرم والا ہے، باحیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ پانی کے اندر اترے لباس اتار کر نہانے کے لیے، تو جس پتھر کے اوپر آپ نے اپنا لباس رکھا وہ پتھر اس لباس کو لے کر بھاگ نکلا۔ یہ وہاں پر ایک تفصیل بھی موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اس میں ایک حکمت تھی کہ وہ پتھر آپ کا لباس لے کر بھاگا، چونکہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ، وہ جو لوگ تھے وہ آپ پر ایک الزام لگاتے تھے، اس الزام کو دور کرنے کے لیے مکمل تفصیل تفاسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جا کر اس سے اپنا لباس چھینتے ہیں اور اس پتھر کو مارتے ہیں۔ کیوں؟ فطرت کے اندر احساس موجود تھا جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنا لباس اتار کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ لوگ سر عام لباس اتار لیتے تھے۔ انسان کی جو فطرت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن لوگوں کے اندر صحیح طور پر محفوظ رکھا ہوتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ یعنی یہ فطرت پر پیدا کیے جاتے ہیں، سبھی انسان فطرت پر پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فطرت کو
اس زمانے کا اس علاقے کا ماحول مسخ کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں یہ بچپن سے لے کر آخر عمر تک ویسے ہی فطرت کے اوپر من و عن ثابت قدم رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ فطرت کے ترجمان بن کر اس دنیا کے اندر آتے ہیں، دوسروں کو فطرت کے اصولوں کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ اس فطرت کی سمجھ لیجئے اس کا تحفظ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتے تھے، پتھر کو بھی مارا اور لباس پکڑا، زیب تن کیا۔ اسی طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جب اہل قریش وہ مکہ مکرمہ میں موجود اللہ کا گھر سب سے پہلا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کا بھی بچپن تھا، لڑکپن تھا، چچا کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ چچا نے یہ کہا کہ اپنا یہ جو تہبند ہے اسے اتار کر کندھے پر رکھ لو گے تو پتھر اٹھانے میں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو خیر چچا کا حکم ایک دفعہ مان لیا، لیکن فطرت نے دوبارہ دماغ پر دستک دی، اللہ کے رسول وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کیوں؟ کہ آپ نہ صرف فطرت کے اصولوں پر ثابت قدم تھے بلکہ آپ فطرت کے ترجمان بن کر آئے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو شرم و حیا والا وصف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج کے دور کے اندر، یہ اس سے پہلے بھی جو دور گزر چکے ہیں، اگر انسان کے کپڑے اترتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کون سی چیز ہے جس نے یہ کپڑے اتارے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 1-2 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک معروف کالج ہے یہاں فیصل آباد کے اندر بھی ہے اور دیگر شہروں کے اندر بھی اس کے کیمپس موجود ہیں، اس کالج کی اس نے ویڈیو مجھے دکھائی کہ انہوں نے ایک سٹیج بنایا ہوا ہے اور اس سٹیج کے اوپر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیہودہ قسم کا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے اور سٹیج کے اوپر بیہودہ قسم کا ایک گانا لگا ہوا ہے جس کے اوپر وہ بیہودہ قسم کا ڈانس کر رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ ادارے، یعنی ایک تو وہ تھا نا شجرہ ممنوعہ کہ جس کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا، آج کے دور کے اندر کون کون سی چیز ہے جو شجرہ ممنوعہ نہیں بن سکی، بن چکی، یعنی جس کے قریب آپ جاتے ہیں تو کپڑے اتر جاتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے، چلیں یہ آپ کہیں کہ انٹرنیٹ یہ جو آج کے دور کے اندر یہ بہت بڑی بلا ثابت ہوا، یہ شجرہ ممنوعہ ہے، اسی طرح دیگر جو ماحول ہیں ہمارے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کالجز اور یونیورسٹیاں بھی شجرہ ممنوعہ بن چکی ہیں جہاں پر بنیادی طور پر بچوں کی تربیت کی جانی تھی۔ یعنی سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ جہاں پر تربیت ملنی تھی وہاں پر لا کر بچوں کو، بچیوں کو، ان کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے، ان کی تربیت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان، آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر انسان، بچی ہو یا بچہ ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، وہ فطرت جس کی دعوت دینے کے لیے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اگر وہ یہودیوں کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے تو یہودیوں کے گھر کا ماحول اثر انداز ہوگا اس بچے اور بچی پر، اس کو بھی یہودی بنا دیں گے۔ اگر وہ عیسائیوں کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس گھر کا ماحول اسے عیسائی بنا دے گا۔ اگر وہ مجوسیوں کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس گھر کا ماحول اسے مجوسی بنا دے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر گھر مسلمانوں کا بھی ہو لیکن اس کا ماحول مجوسیوں کے گھر جیسا ہو، اگر یونیورسٹی مسلمانوں کے ادارہ ہو، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر قائم کی گئی ہو، لیکن اس یونیورسٹی کا، کالج کا ماحول عیسائیوں والا ہو اور عیسائیوں کی جو ہے وہ تہذیب کو پروموٹ کرنے والا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اسی حدیث کے تحت آئے گا کہ یا تو اس بچے کو وہ انگریز بنا دیں گے، اس کے کپڑے اتروا دیں گے، اسے مغربی تہذیب کا دلدادہ بنا دیں گے، یا اسے کوئی اور ہی مخلوق بنا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے آپ کے معاشرے کے اندر۔ یعنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن یہاں پر جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے، یعنی جو ہمارے کرنے والا کام تھا ہم نے اس سے بھی نظریں چرا رکھی ہیں۔ جب ہم بچے کو اسکول کے اندر، کالج کے اندر بھیج دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنی سب سے بڑی ذمہ داری ادا کر دی۔ بچے ان کے حوالے کر کے
ہم یہ جاننا بھی گوارا نہیں کرتے وہاں پر ان نصاب کیا پڑھتے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہیں جو ان سے سرزد کروائی جاتی ہیں، ہم یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نگرانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرات محترم، بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے محلے کے اندر یہ گلی کے سامنے ایک سکول نظر آ رہا ہے، آپ جو یہاں کے رہائشی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سکول کی نگرانی کرتے ہوں، آپ نے کوئی ایک چھوٹی موٹی کابینہ تشکیل دے رکھی ہو جو اس سکول کو واچ کرے اور دیکھے کہ کیا یہ کوئی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی حرکات تو ہمارے بچوں سے سرزد نہیں کرواتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت کو بگاڑ سکیں۔ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم نے اپنے بچے ان کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے حوالے کرنے کے بعد سمجھ یہ رکھا ہے کہ ان کی وہاں پر بہتر تربیت کی جائے گی، ان کو علوم و فنون کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دی جائے گی، حالانکہ در حقیقت معاملہ ایسے نہیں ہے۔ بہت سے اداروں کے اندر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو میں آپ احباب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، امید یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم میں سے مساجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے گھروں کا اسلامی ماحول ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اگر ہم اپنے گلی اور محلے کے جو دیگر افراد ہیں جو ہماری مسجد کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، ان کے گھروں کا ماحول نہیں جانتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے کن اداروں میں پڑھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچوں کی اخلاقی حالت کیا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا آپ کے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ لینا دینا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ اسی ماحول کے اندر وہ کھیلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے اس ماحول کو اسلامی دائرہ کار کے اندر لانے کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تو اس طوفان بدتمیزی کی لپیٹ کے اندر آپ کا گھرانہ بھی آئے گا۔ اگرچہ آپ ایک اسلامی اور مذہبی خاندان کے ساتھ تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ہمارے پاس بڑی بڑی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عالم دین کی اولاد جو ہے وہ بگڑ کر رہ گئی، ایک پڑھے ہوئے اسلامی اسکالر کی اولاد جو ہے وہ بگڑ کر رہ گئی۔ فرق کس چیز کا تھا؟ اس چیز کا تھا کہ اپنے گھر کا ماحول تو ٹھیک تھا، لیکن ان کے گھروں کے جو آس پاس گھر تھے ان کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ ہم صرف ایک گھر کے اندر زندگی نہیں گزارتے، ہم اپنی گلی کے اندر بھی زندگی گزارتے ہیں، اپنے گلی محلے کے دیگر گھروں کے ساتھ ہمارا لین دین بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو بالکل معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، یہ آخری بات سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ ہمیں جو پہلی نبوتوں سے چیز موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میں شرم اور حیا والی خوبی باقی نہ رہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ میں اس کی تشریح کرنے کے لیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی زبان کے اندر ایک اور بھی مقولہ بولا جاتا ہے، وہ یہ ہے کبر علیہ اربع، جس آدمی کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو نا، جو اپنی بات کا پکا نہ ہو، جو ہر شخص کو دھوکہ دیتا ہو، جس کے بارے میں عمومی پکچر یہ ہو معاشرے کے اندر کہ یہ بڑا گندا بندہ ہے، بے ضمیر انسان ہے، اس کے بارے میں وہ یہ جملہ بولتے ہیں کبر علیہ اربع، اس کے اوپر اب 4 تکبیریں پڑھ دو، اس کا کام ہو چکا ہے۔ 4 تکبیریں جنازے میں پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سمجھو ختم ہو چکا۔ یہی اسلوب ہے جو اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر شرم و حیا والی خوبی باقی نہیں رہی، اگر آپ فطرت کے اس سنہرے اصول سے پھر چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے اب آپ کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں، آپ کے اندر اور جانور کے اندر کوئی بھی فرق جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو احباب گرامی قدر، یہ بڑی درد دل کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ اسلامی اخلاقی جو اصول ہیں ان میں سب سے بنیادی اصول ہے کہ اگر انسان با حیا نہیں ہے، شرم والا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہ آدمی ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آدمی اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔